السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بصارت اسلامک فیکٹس چینل میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک خاص عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں ہوں آزاد ساحر قاسمی۔ آج کا عنوان ہے ہمارے مدارس اور مساجد میں خانقاہی نظام کا قیام۔ ناظرین و سامعین، آپ کو کچھ نام اچھی طریقے سے معلوم ہوں گے۔ حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ ان ناموں کو آپ نے خوب اچھی طرح سنا ہوگا، اور ان ناموں کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور ان ناموں کو اب تک یاد کیا جا رہا ہے اور قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ نام ایسے ہیں جن کو لوگ یاد کر رہے ہیں اور قیامت تک یاد کریں گے؟ آج ہم اسی چیز کو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، دراصل ایک نظام تھا، خانقاہی نظام، جو اللہ والوں کا نظام تھا، جہاں پر دل کا تصفیہ اور تزکیہ ہوتا تھا، جہاں انسان مصفى اور مزکى ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ اللہ والوں کے پاس جا کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر، اپنے ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا دل اتنا صاف ستھرا ہو جایا کرتا تھا کہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہم عام لوگوں کی زندگی دیکھ لیجئے، ہماری زندگی میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج وہ کیفیت نہیں ہے جو کیفیت ان حضرات کی تھی۔ وجہ ظاہر ہے کہ آج خانقاہی نظام کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔ مدارس میں خانقاہی نظام نظر نہیں آتے، مساجد میں خانقاہی نظام نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ظاہر تو ہے لیکن باطن ہمارے اندر سے مفقود اور معدوم ہے۔ سال بھر سے ہماری تنظیم چل رہی ہے، آل انڈیا اصلاحی مجلس علماء ائمہ فاؤنڈیشن۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک میں خانقاہی نظام کو عام کیا جائے، اور ملک میں خانقاہی تحریک چلائی جائے، اور عوام اور خواص کو خانقاہ کے نظام سے جوڑ دیا جائے، تاکہ جہاں ظاہر ہمارا صحیح ہے وہاں باطن بھی صحیح ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، اصل یہی ہے کہ باطن کی اصلاح کر لی جائے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار کے اندر جا کر عبادت کر رہے ہیں، آپ تخلیہ کر رہے ہیں، تنہائی میں آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ جب 40 سال کی عمر اس غار کے اندر ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ تنہائی، یہ تخلیہ ظاہر ہے خانقاہ کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے، اور اسی خانقاہ کی طرف حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ گئے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، کہ ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو ناظرین و سامعین، میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر سے ضرورت ہے اس ملک کے اندر ہمارے اکابر اولیاء اللہ سلف صالحین کے نظام کو عام کرنے کی، اور خانقاہی نظام کو مدارس میں اور مساجد میں شروع کرنے کی، تاکہ ان بزرگوں کا کام اور ان بزرگوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو، اور جو باطن کی اصلاح اور دل کی اصلاح چھوٹ گئی تھی پھر سے اس راستے پر لوگ آ جائیں۔ آج ہمارے علماء کو شکایت ہے کہ عوام ہماری عزت نہیں کر رہی ہے، عوام کی نظروں میں ہمارا قدر اور ہمارا احترام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خانقاہی نظام سے دور ہو چکے ہیں۔ اس خانقاہ کے اندر عوام بیٹھ کر اولیاء اللہ کی قدر کو جانتی تھی، اس خانقاہ کے اندر عوام بیٹھ کر علماء کی عزت کو جانتی تھی۔ آج ہماری عوام خانقاہوں تک نہیں آتی کہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں، اور علماء کا احترام اور علماء کی عزت کیا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عوام کے اندر علماء کی عزت، علماء کا احترام نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین علم رکھنے کے باوجود بھی اللہ والوں کی خانقاہ میں آ کے بیٹھے، ان کی جوتیاں سیدھی کی، ان کے شیخ کو بھی عزت ملی اور مرید کو بھی عزت ملی الحمدللہ۔ آج اگر ہم خانقاہ میں جاتے ہیں، اللہ والوں سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو مربوط کرتے ہیں، اور پھر عوام کو خانقاہ ملا کر عوام کو اس نظام کے ساتھ جوڑتے ہیں،
تو انشاءاللہ ہماری اصلاح بھی ہوگی اور عوام کی نظر میں ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی. تو یہ بندہ آپ سے درخواست کرتا ہے, مؤدبانہ درخواست کرتا ہے کہ میری اس آواز کو عام کیجیے اور خانقاہی نظام کو مدارس میں اور مساجد میں پھر سے لائیے, اور وہ سلسلہ جو بند ہو گیا تھا اس سلسلے کو ملک میں عام کیجیے اور لوگوں کے ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح کیجیے. جہاں بھی دیکھ لیجیے آپ, لوگ مساجد میں بیٹھے غیبت کر رہے ہیں, قبرستان تک کو نہ چھوڑ کر وہاں بھی غیبت کر رہے ہیں, حسد جلن کینہ کی شکار ہے. کیوں؟ ہمارے باطن کی اصلاح جو نہیں ہوئی. اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے دل پر جو گندگی تھی انہیں دور جو نہیں کیا. اگر ہمارے دل کی گندگی دور ہو جاتی, اس کا تزکیہ اور اس کا تصفیہ ہو جاتا, تو غیبت, حسد, جلن, کینہ کے امراض ختم ہو جاتے. عوام تو عوام, ہمارے خواص اور علماء کے طبقے میں بھی غیبت, حسد, جلن کے امراض آتے چلے جا رہے. وجہ ظاہر ہے کہ ہمارا ظاہر تو صحیح ہے لیکن باطن ہمارا صحیح نہیں ہے. تو ناظرین, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خانقاہی نظام کو پھر سے جگہ جگہ شروع کریں اور ذکر و اذکار کا سلسلہ شروع کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وقت جو حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ, وہ وقت جو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, وہ وقت جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا, وہ وقت پھر سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. آخر میں آپ سے میں پھر مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ہمیشہ آل انڈیا اصلاحی مجلس علماء ائمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اصلاحی مجلس کے تعلق سے خانقاہی باتیں آپ کے سامنے لائیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی حضرات کو اس نظام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا, پھر دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. آزاد ساحر قاسمی, بصارت اسلامک فیکٹس چینل.